ایک انہوں نے کویشچن کیا کہ اگر بیوی اپنے کزن سے پردہ نہ کرے اور جب شوہر منع کرے تو وہ کہتی ہے کہ میں کزن سے پردہ کرنا میں بالکل نہیں کروں گی، اگر تم مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، یعنی پردہ نہیں کروں گی، طلاق دے دو چاہے، یہ اگر بیوی کہے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب شوہر کا ذہن اس طرح کا مذہبی تھا کہ وہ بیوی کو پردہ کروانا چاہتا تھا تو ایسی لڑکی سے شادی کیوں کی کہ جو لڑکی بے پردگی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی؟ ہمارے ہاں میجر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم جب شادی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں بس کسی طرح شادی ہو جائے، بعد میں بس سب چیزیں دیکھ لیں گے، یعنی پابندی والی چیزیں جو ہے وہ پہلے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے کہیں رشتہ خراب نہ ہو جائے، کہیں سامنے سے انکار نہ ہو جائے۔ اس کی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات لڑکی کا ذہن مذہبی ہوتا ہے، لڑکا بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ بیوی کو شادی کرنے کے بعد کہتا ہے پردہ نہ کرو اور میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے گھر کے اندر بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے، کزنز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق ہلہ گلہ ہو رہا ہے، اب وہ شخص لڑکے نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی آپ پردہ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا میری مرضی یہ ہے کہ تمہیں شادی کے بعد پردہ کرنا ہوگا، بس نکاح ہو جانے دو۔ مائیں بھی منع کر دیتی ہیں بیٹا دیکھو زیادہ بھی نہ بات کرو، رشتہ خراب ہو جائے گا۔ یہ انتہائی ہماری غلط معاملہ غلط حرکت ہے۔ پہلے سے سب طے ہونا چاہیے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر ایک لڑکے کا مذہبی ذہن ہے وہ بالکل واضح طور پہ کہے میں اپنی بیوی کو پردہ کرواؤں گا، شریعت پر عمل کرے گی، اس طرح میں نہیں ملنے دوں گا۔ تو اب اس کے بعد اگر پھر بیوی کہتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں پہلے طے ہوا تھا۔ اب آپ پہلے طے نہ کریں اور اس کے بعد جب وہ لڑکی اپنے گھر کی عادت اور اطوار کے موافق طرز عمل اختیار کرے پھر آپ یہ چاہیں کہ بالکل رابعہ بصریہ بن جائے، اس سے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ بغاوت پیدا ہوتی ہے جو یہ لڑکی کر رہی ہے کہ طلاق دے دو لیکن قزن سے ملنا نہیں چھوڑوں گی یا اس سے پردہ نہیں کروں گی۔ اب یہ دیکھیں نا کس قدر بڑی بات ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلا تو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ پہلے یہ قدم نہیں اٹھایا اور شادی ہو گئی، اب یہ بیوی کہتی ہے کہ میں بے پردگی کروں گی اور چاہے مجھے طلاق دے دو، تو میں شوہر کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ طلاق دے، کیونکہ یہی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اقدام طلاق کریں۔ بعض اوقات بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، وہ بدنگاہی کر رہی ہوتی ہے، وہ علم دین نہیں سیکھتی جو گناہ کبیرہ ہے، وہ عورتوں کے ساتھ غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ چغلیاں کر رہی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بڑوں سے بدتمیزیاں کرتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اپنے شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ گناہوں اور خطاؤں پر طلاقیں دینا اگر شروع کریں، اگرچہ مطلوب شرع یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی ایک زوجہ کو صرف اس لیے طلاق دی تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو آپ نے طلاق دے دی کہ ایسی عورت میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن وہ دور کچھ اور دور تھا۔ آج کل کے دور میں چونکہ ہمارے ہاں تربیتوں کا فقدان ہے، ہماری طبیعتیں اسلام کی پابندیوں کو مکمل طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو مذہبی ماحول نہیں دیتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہیں کہ اس طرح کریں تو یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کزن سے بے پردہ ملاقات پر ہی طلاق کیوں، یعنی اس پر ہی سختی کیوں؟ بے نمازی پن پر سختی کیوں نہیں ہے؟ اس کے غیبت کو ترک کروانے پر سختی کیوں نہیں ہے؟ علم دین سے دور رہنے پر سختی کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر اگر مذہب کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہیں پر جہاں اس کی طبیعت چاہ رہی ہوتی ہے۔ مطلوب شرع کیا ہے، حکم شرع کیا ہے، مطالبہ شرع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مشیت اور مرضی کیا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے۔ بھئی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تمہیں یہ نہیں کرنا ہوگا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تمہیں یہ نہیں کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کے موافق بس سامنے والے کو ڈھالنا چاہتے ہیں، شریعت کو نہیں، تو پھر سامنے والا بھی پوچھتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ کہتے ہو کہ ایسا کریں، تم بھی تو یہ کرتے ہو، تم بھی تو فلاں کام کرتے ہو، اب بتاؤ اس پر یہ شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ اب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ جب جواب دینا نہیں آتا تو پھر وہ گالی گلوچ، وہ تھپڑ مارا، کوئی طلاق کی صورتحال۔ تو یہ سوال تو بالکل صحیح ہے، جب آپ ان کو سمجھا رہے ہو خود بھی تو شریعت پر عمل پیرا ہو نا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر شوہر خود بے عمل ہے تو بیوی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اسے کہنا چاہیے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور سامنے سے لڑکی کا یہ مطالبہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بھئی پہلے تم کرو پھر میں کروں گی، نہیں، وہ الگ احکام شرع کا مکلف ہے اور بیوی الگ احکام شرع کی مکلفہ بنائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ اگر بیوی کہتی بھی ہے، ضد کرتی ہے چھوڑ دو مجھے میں نہیں چھوڑوں گی، تو سختی نہ کرے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھائے اور اپنے بڑوں کو ڈالیں اس میں، بڑوں کو سمجھائیں کہ بھئی دیکھیں اس طریقے سے مناسب نہیں ہے، اور یہ بہرحال شوہر پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو
نامحرم مرد سے ملنے سے روکے، یہ ضروری ہے۔ ہاں جیسے بعض اوقات اب خاندانوں میں ہوتا ہے، آ جاتے ہیں مہمان، اب بچے نے بالکل اپنے چہرے کو اسکارف میں کر لیا ہے اور وہ اپنے جسم کو ڈھک کر اگر مطلب ملتی ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ خصوصاً باہر کے ملکوں میں جہاں نقاب کا رواج نہیں ہے اور دیگر معاملات ہیں تو اس کی کچھ گنجائش نکل جائے گی، لیکن تنہائی میں ملنا، پھر ہنسی مذاق کرنا، پھر وہی پرانی سابقہ زندگی والی روش اختیار کرنا شادی کے بعد عورت کو بالکل زیب نہیں دیتی، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شوہر کے سامنے ملاقاتیں ہوں اور تھوڑی بہت بات ہو، یہ بھی موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کو بھی نہ کرے کوئی بچی، بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ بالکل نامحرم کے سامنے نہ آئے، لیکن اگر وہ اپنے پردہ جسم کو ڈھک کر اور تمام شرعی تقاضے پورے کر کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتی ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ باہر بھی تو بچیاں جاتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر کو حکمت کے ساتھ بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ اس طرح اگر وہ سخت قدم اٹھائے گا یا خلاف حکمت طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، معاملہ بگڑے گا، بنے گا نہیں۔